اگر حضور کو معجزات آپ کی شان کے مطابق ملتے نا تو پھر قیامت تک کوئی بھی امتی آپ میں سے کوئی بھی کسی بوسیدہ اور صدیوں پرانی ہڈی کو اٹھا کر کہتا کہ حضور کے نام پہ زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جاتی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نہایت خوش نصیب لوگ ہیں آپ، اللہ بے شک بے شک۔ ارد گرد ابھی اسی وقت ہی آپ اگر خیال کریں تو لاکھوں لوگ آپ کے ارد گرد اپنے اپنے کام کاج میں، اپنے ذاتی معاملات میں سرگردہ ہیں، اور لاکھوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ چند کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے گھر میں جو بھی آتا ہے ایسے منہ اٹھا کے نہیں آ جاتا، بلکہ اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے ہی اس کے گھر میں اس کو داخل ہونا نصیب ہوتا ہے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا، تو اللہ کے گھر میں تو اس نے ہمیں اجازت دی، اس نے ہمارے لیے راستہ بنایا، پھر اپنے گھر کے دروازے کھولے اور پھر ہمیں اپنے گھر میں بٹھایا۔ پہلے تو اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، چند ٹوٹکے ہی میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری سعادت یہ ہے کہ آج کی رات ہم یہ نہیں کہتے، کئی لوگ سوال کرتے ہیں جی آج معراج شریف کی رات ہے، تو میں کہتا ہوں اکثر ہمارے بزرگ یہی کہتے ہیں کہ یہی ہے، 27 رجب کی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی یوٹیوب دیکھ کے یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ آپ تو کہہ رہے تھے 27 ہے، یہ تو کوئی اور تاریخ بنتی ہے، کوئی اور بھی ہو سکتی ہے۔ اصل میں ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم حضور کا ذکر تو کر رہے ہیں۔ جو تاریخوں میں الجھاتے ہیں وہ بھی تو کسی رات کو حضور کا معراج کا واقعہ بیان کر دینا، یا خالی آپ نے لوگوں کو تاریخوں میں الجھانا ہے کہ آج کی رات نہیں، وہ تو فلاں رات تھی، بھئی آپ بھی تو کبھی تو کر لو۔ اصل میں نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے معراج ایک اتنا بڑا معجزہ ہے کہ قیامت تک کی سائنس، ٹیکنالوجی، اہل علم، اہل عقل، اہل فہم قیامت تک اپنا پورا علم، پوری سائنس، پوری ٹیکنالوجی لگا لیں، اس کا توڑ قیامت تک پیش کوئی نہیں کر سکتا۔ امام بصیری فرماتے ہیں، جنہوں نے قصیدہ لکھا مولا یا صلی وسلم، ٹائم کوئی ہے؟ کوئی ٹائم پابند ہے؟ میں کب تک نہیں ٹھیک۔ فرماتے ہیں کہ حضور کو جتنے معجزات ملے گئے تھے، ایک ایک معجزہ ہی کمال کا ہے، لیکن باقی نبی معجزے لے کے آئے ہیں، حضور معجزہ بن کے آئے ہیں۔ اللہ کا شعر ہے نا کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ یہ آپ کی سبحان اللہ، یہ آپ کا جوش و خروش، اے پیر صاحب کی برکت، ان کی صحبت اور ان کی نظر کا یہ چشتیہ اور شاذلیہ اور قادریہ فیض ہے جو آپ کو یہ نظروں سے پلاتے ہیں۔ یہ خود اتنے بہترین، خوبصورت اور خوبصورت مقرر اور خطیب اور عالم ہیں، ہمیں تو یہ ویسے ہی بلا لیتے ہیں کہ کبھی کسی کو، تاکہ آپ کا ٹیسٹ چینج ہوتا رہے، ورنہ ان کی اپنی تقریر اتنی شاندار ہوتی ہے کہ لوگ ترستے ہیں ان کی تقریر سننے کو۔ اللہ نے سر بھی دیا ہے، سوز بھی دیا ہے، اور علم بھی دیا ہے، اور عمل بھی دیا ہے۔ تو
بس وہ ہمیں بھی تھوڑا سا وہ موقع مل جاتا ہے آپ کے ساتھ آمنے سامنے ہونے کا۔ تو معراج شریف جو ہے نا، امام بصیری فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ جتنے حضور کو معجزے ملے ہیں وہ حضور کی شان کے مطابق ہیں۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، معجزے سارے ہی اعلیٰ ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ کی شان کے مطابق سارے معجزے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر حضور کو معجزات آپ کی شان کے مطابق ملتے نا تو پھر قیامت تک کوئی بھی امتی آپ میں سے کوئی بھی کسی بوسیدہ اور صدیوں پرانی ہڈی کو اٹھا کر کہتا کہ حضور کے نام پہ زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جاتی، اگر معجزات آپ کی شان کے مطابق ہو جاتی، یعنی کہ حضور کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ اور امام بصیر فرماتے ہیں مگر ان تمام معجزات میں سب سے بڑے معجزے جو حضور کو عطا ہوئے، جن کو سب سے ٹاپ پر کہا جا سکتا ہے، وہ ایک قرآن اور دوسرا معراج ہے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ اچھا، معراج میں حکمتیں کیا تھیں؟ اس میں علماء نے کئی حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک حکمت میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں سے سودا کیا ہے، ان کے مال اور ان کی جان کے بدلے میں جنت دی ہے۔ مال بعض لوگ کہتے ہیں نو جی ہم تو بڑے غریبوں کا خیال کرتے ہیں تو بخشے جائیں گے۔ فرمایا نہیں، صرف مال سے نہیں، مال سے نہیں، جان بھی دینی ہے۔ جان کو پہلے کھپاؤ نا، روزے رکھو، نمازیں پڑھو، خالی مال سے نہیں۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نماز روزہ بڑا کرتے ہیں، تہجدیں بڑی پڑھتے ہیں تو شاید بس بخشے گئے۔ میں نہیں، خالی عبادت نہیں، مالی عبادت بھی کرو۔ مالی عبادت کرنے والوں کا خالی مالی عبادت نہیں، بدنی عبادت بھی کرو۔ اور پیر صاحب دونوں کام ہی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں آؤ بھائی غریبوں کی مدد کرو، فلاحی کم کرو، وہ بھی کر رہے ہیں اور آپ کو نماز روزہ بھی سکھا رہے ہیں۔ اچھا، تو اللہ نے فرمایا کہ جنت ملے گی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مومنوں سے سودا کیا ہے، ان کے مال اور جان کے بدلے میں ان کو جنت دی ہے۔ اب حضور نے جب آ کے ہمیں بتایا، مکے میں بیٹھ کے بتایا جان دو، مال دو، جنت لو، اب لوگوں نے کہا جان تو بڑی قیمتی ہے، مال تو محنت کا کمایا ہوا خرچ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور انہوں نے فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں جنت کیا ہے، تم اپنی جان اور مال دیکھ رہے ہو تو تم جنت کو نہیں سمجھتے ہو وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ کہ جنت تو ہم نے دیکھی کوئی نہیں، ہمیں تو یہ پتہ ہے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، مال کے لیے تو ہم دن رات جناب ذلیل ہو رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو سودا شاید پسند نہیں آیا، آؤ میں آپ کو معراج کرواتا ہوں، جنت دیکھ کے آئے اور پھر ان کے اور جنت کے درمیان میں ہم سودا کرائے۔ اب حضور جب جنت دیکھ کے آئے معراج کی رات، کہا لوگو یہ اللہ جو تم سے سودا کر رہے ہیں نا یہ مہنگا نہیں ہے، یہ بڑا سستا ہے، کیونکہ جنت میں دیکھ کے آیا ہوں، جنت کے نظارے دیکھ کے آؤں۔ دنیا کی ہزاروں سال کی زندگی اس کا عیش و آرام ایک طرف اور جنت کی ایک جھلک ایک طرف ہو تو وہ بڑا۔ ان حکمتوں میں سے، ان سینکڑوں حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے۔ اور دوسری یہ ہے، دوسری بات، دوسرا ٹوٹکا کہتے ہیں جی خواب میں معراج ہوا۔ خواب میں عقل سے بتائیں، آپ صبح اٹھ کے اگر آپ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ بیگم رات کو میں خواب میں عمرہ کر کے آیا ہوں، حج کر کے آیا ہوں، میں 10 دن مکے میں رہ کے آیا، 10 دن مدینے میں رہ کے آیا، میں نے وہاں نمازیں پڑھی، تو آپ کی بیوی آپ کو کہے گی کہ جناب ڈاکٹر نے چیک کرو کہ دماغ تو نہیں ہل گیا، کہے گی؟ آپ مارکیٹ میں آ کے دوستوں کو کہتے ہیں یار رات کو میں خواب میں امریکہ گیا، وہاں پہ میں نے ایسے ماحول دیکھا، ایسا دیکھا، میں نے شادی بھی کر دی، میرے بال بچے بھی ہو گئے، تو اتنے سال گزار کے میں صبح اٹھا تو میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ کیسا خواب ہے؟ آپ کے دوست آپ کو کہیں گے پاگل ہو گئے؟ خواب آ سکتا ہے، خواب۔ آج جو اپنی مسجدوں میں شور مچا رہے ہیں نہیں جی وہ تو خواب میں معراج ہوا تھا، ارے بے وقوفو، اگر خواب میں معراج ہوتا تو کون انکار کرتا؟ انکار تو ہوا ہی تب تھا جب حضور نے فرمایا میں اپنے جسم کے ساتھ گیا ہوں،
پھر ابو جہل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا ہو سکتا ہے۔ وہاں جہالت کا اور صداقت کا پتہ چلتا ہے نا۔ تو اعتراض ہوا ہی تب تھا جب فرمایا تھا کہ جسم کے ساتھ گیا ہوں۔ تو قرآن کی تفسیر میں جائیں تو فرمایا پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ خواب میں ہوتا تو لفظ آتا روح کو سیر کرائی، تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب روح اور جسم جمع ہو جائے۔ نمبر تین کہتے ہیں لو جی یہ بزرگوں کے مزاروں پہ جانا کہاں سے ثابت ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن میں ثابت ہے اور معراج کی آیت میں ثابت ہے۔ قرآن پڑھیں۔ اللہ فرماتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ بولے بارکنا حولہ سبحان۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہاں؟ اب مجھے بتائیں مسجد یہ ہے نا، برکت اندر ہے؟ باہر دکانیں لوگ بیٹھے ہیں تو کیا آپ کہیں گے نہیں برکت باہر ہے؟ برکت تو مسجد کے اندر ہوگی نا۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہاں برکتیں مسجد کے ارد گرد، تو مفسرین نے لکھا ہے وہ برکتیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا مسجد اقصیٰ کے ارد گرد نبیوں کے مزار ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ وہ برکتیں۔ بہرحال یہ آخر میں ایک شعر پڑھتا ہوں، کہتے ہیں جی معراج سمجھ میں نہیں آتا بھائی معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسانی عقل کو حیران کرے۔ بھائی عقل میں آ گیا تو پھر کمال کیسا؟ بھئی آپ کوئی چیز بناتی ہیں تو اس جیسی چیز چائنا بھی بنا لیں، جاپان کی چیز ہے تو چائنا بھی بنا لیتا ہے، تو کمال کیا ہے؟ نقل بنائی نا۔ وہ بھئی بندے نے جو چیز بنائی ہے اس کو کوئی اور بھی بنا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو خدا نے بنائی ہے مکھی ہے تو مکھی کے مقابلے میں بنا کے دکھاؤ مکھی، تو خدا کی بنائی چھوٹی سی چیز کا بھی کوئی جو اور بنا سکتا کہ کیسے ہوگی؟ آج عقل میں نہیں آتا۔ تو میں کہتا ہوں سی معراج ایک راز سبحان اللہ محبتاں دا تے سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا صدیہ طالب نے آتے مطلوب گیا تے جبریل سی سج لے جان والا وہ بادے کہندے نے بنا دروازیاں تو وہ گیا کس طرح عرش تے جان والا اے پر عقل نو ابر کی دخل تھے جانے جان والا یا لے جان والا اللہ یا اے پر عقل نو ابر کی دخل تھے جانے جان والا اللہ نے بات ہی ختم کر دی سبحان اللہ دی پہلا لفظ سبحان آیا کہ اب میں نے کرایا ہے، اعتراض ہے تو میرے اوپر کرو، میں کرا سکتا ہوں ہر ان اللہ علیہ کل جب کرایا میں نے تو پھر تم ایسی بے سواسوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس مسجد کو آپ کے دوست بھائی سب نمازی اور حضرت پیر صاحب کی عمر میں اللہ برکتیں دے، اور یہ جو روحانیت کا اور علم کا اور علم مصطفیٰ کا علم قرآن کا، کسی جگہ پہ جائیں تو ہمیں صرف قرآن ملتا ہے حدیث نہیں ملتی، کسی جگہ پہ جائیں صرف حدیث ملتی ہے قرآن نہیں ملتا، کسی جگہ پہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، کسی جگہ پہ جائیں فقہ نہیں ملتی، فقہ نہیں ملتا، اور کسی جگہ پہ تینوں مل جاتی ہیں مگر روحانیت نہیں ہوتی۔ ایک بات کی اجازت ہے؟ میں نے ایک دن اپنے استاد صاحب سے پوچھا، اپنے استاد سے پوچھا جی ماشاء اللہ، اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ قرآن کی بڑی تفسیریں ہیں، کیا بڑی تفسیریں ہیں کہ کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے؟ میں نے پوچھا استاد جی کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے؟
انہوں نے فرمایا بیٹا تفسیر قرآن کو سمجھنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ میں کہ وہ کیا؟ فرماتے ہیں ایک تو اس میں عقیدہ ہو، قرآن عقیدہ بناتا ہے۔ دوسرا اس میں عمل ہو، یہ قرآن ہماری عملی زندگی کو بناتا ہے۔ فرماتے ہیں تیسرا اس میں انقلاب ہو۔ اگر آپ مردہ رہ گئے نا، مردہ ہی رہ گئے، تو پھر بھی آپ کے اندر ایمان نہیں آیا ابھی، کیونکہ ایمان انقلاب پیدا کرتا ہے۔ چوتھی چیز ہے کہ اس کے اندر روحانیت ہو۔ تو میرے استاد نے مجھے فرمایا بیٹا اس وقت جتنے بھی مارکیٹ میں تفسیریں ہیں نا، کسی میں عقیدہ ہے، کسی میں صرف عمل ہے، کسی میں یعنی عمل میں اصلاح مراد ہے نا، کسی میں عقیدہ ہے، کسی میں صرف اصلاح ہے، اور کسی میں صرف انقلاب ہے، اور اکثر تفسیریں جو نا وہ روحانیت سے خالی ہیں۔ تو جس تفسیر میں روحانیت بھی ساتھ ٹچ کر جائے، انقلاب ہو، روحانیت ہو، اصلاح ہو اور عقیدہ ہو، بس جس میں یہ 4 چیزیں ہو نا، وہ قرآن کی تفسیر پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو میں جب آپ کے ماحول میں آتا ہوں تو مجھے حقیقت میں خوشی ہوتی ہے، یار بندے بڑے نہیں ہوتے، کام بڑا ہوتا ہے۔ جی جی بے شک، جگہ بڑی نہیں ہوتی، کام کرنے والا بندہ بڑا۔ یہ جگہ چھوٹی ہے لیکن کام کرنے والا بندہ اللہ نے آپ کو بڑا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی لوگ ہیں ان کے پاس کنالوں کی مسجد ہے، جی جی بے شک، 4 کنال کی مسجدیں سوسائٹیوں میں، لیکن کام کرنے والے بندے ٹیلے۔ یہاں پہ کبھی جناب محفل ذکر ہو رہی ہے، کبھی جناب بزرگوں کی یاد منائی جا رہی ہے، کبھی درس قرآن ہو رہا ہے، کبھی جناب نماز طہارت کورس ہو رہا ہے، شریعت کورس ہو رہا ہے، اور کبھی جناب خدمت خلق کا کام ہو رہا ہے۔ یہ ماشاءاللہ یہ بچے یہ سویر ٹوپیوں والے بیٹھے ہیں، پیکنگ کر رہے ہیں جی، یہ توڑے بھر رہے ہیں، کبھی راشن بھر رہے ہیں، کندھوں پہ اٹھا کے جب کسی بیوہ کے گھر میں جا کے یہ توڑا اٹھا کر جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں فرشتے بھی فخر کرتے ہوں گے اللہ اللہ فرشتوں نے کہا تھا اللہ تو کیوں بندوں کو بنا رہا ہے، انسانوں کو کیوں بنا رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تو انہوں نہیں پتا ہے نیکی کرنا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب بندے ایسے کام کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو تم کہہ رہے تھے نا کیوں بنا رہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر و بیان۔ بڑے فرشتے تھے عبادت کرنے والے، آپ کو بنایا اللہ نے تاکہ بندے بندوں کے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔